بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک جنرل ویڈیو بناتا ہوں جس میں کئی طرح کی باتیں مکسچر ہو کر، اور میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ انسان کا شعور بیدار ہو، فکر بیدار ہو۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو میرا مقصد یہی رہتا ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی بنانا مقصد نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ نہ میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ اللہ نے ہمارا نام قرآن میں مومن مسلم رکھا ہے، ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ عورتوں کا نام مسلمہ قرآن میں، والمسلمات اللہ نے فرمایا قرآن میں، اور حدیث میں بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر۔ حدیث میں بھی نام مسلمہ آیا ہے۔ تو ہمیں کسی سے مسلمان ہونے کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دیوبندی سے، نہ بریلوی سے، نہ اہل حدیث سے، نہ مودودی سے۔ ہمیں اللہ نے مومن مسلم بنایا، ہدایت دی ہے، بس ہمیں یہ کافی ہے۔ اب رہی بات دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی کی، یہ ان لوگوں نے جو قوم کو چکر میں ڈال رکھا ہے، الجھا رکھا ہے۔ تفسیریں سب نے الگ الگ لکھ دی ہیں۔ اب آدمی جائے تو کہاں جائے کہ کس کی تفسیر پڑھے؟ تو میں صرف ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، اور اس مشورے کی کاٹ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہنا جب دیوبندی بریلوی پوچھ لینا کہ کب سے شروعات ہوئی ہے، 150 سال، 125 سال پہلے سارے فرقوں کا وجود 125 سال کے اندر ہوا ہے، کم بیش 125 سال کے آس پاس۔ کہنا صاحب ہم اب آپ سے کہتے ہیں 150 سال پرانے عالموں کی کتابیں لے آؤ، فیصلہ کر لو، بس سبھی فرقوں والے سے کہہ لو، تو سب فرقے والے بھاگتے نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں صاحب؟ جو بھاگتا نظر آئے اسی کو سمجھ لو کہ یہی نہ حق پر ہے، جو نہ بھاگے سمجھ لو وہ حق پر ہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، 150 سال پہلے کے عالموں نے جو لکھا وہ ہم مان لیں گے۔ تو جو بھاگے سمجھ لو وہ نہ حق پر ہے، جو نہ بھاگے سمجھ لو وہ حق پر ہے۔ 150 سال پہلے جتنے بڑے بڑے ولی تھے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بہت پرانے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ زیادہ پرانے، 400 کچھ سال پرانے۔ شاہ ولی اللہ یہ اور کم پرانے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی، بڑے بڑے ولی، کہنا ان اکابروں کی کتابوں میں جن کو دنیا ولی مانتی ہے، جن کو دنیا ولی مانتی ہے، ان کی کتابیں لاؤ اور فیصلہ کرو بس، اور جس میں کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، نہ دیوبند کا، نہ بریلی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ کسی کا ہاتھ نہ لگاؤ، انٹرفیل نہ کیا اس میں، اس نے اپنی طرف سے کچھ ٹھوٹ ٹھاس نہ کی ان کتابوں میں، بس لے آؤ، ہم ماننے کو تیار ہے، سمجھ لینا کہ بس وہ ایمان والا ہے، وہی حق پر ہے جو ان کتابوں کو مانے جو 150 سال پرانی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو سب سے بڑے مجدد ہیں دنیا کے، جن کو دیوبند والے بھی مانتے ہیں، بریلی والے بھی، وہ کہتے ہیں پوائنٹ کی بات کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی پہلے کے عالم، یہ وہ تو 500 سال پرانے مجدد ہیں، 450 سال پہلے قریب وہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا جو مطلب پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ جب کبھی ایسی بات آئے دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی کی، صاف ان سب سے کہہ دو کہ یہ 150 سال پرانی عالموں کی کتاب لاؤ، چل جاؤ یہاں سے، نکلو باہر، نکلو گھر سے باہر، نکلو یہاں سے، 150 سال پہلے کے عالموں کی کتاب لاؤ، ان میں جو لکھا وہ بتاؤ ہمیں، یہ اپنی طرف سے مت بتائیے کچھ، مطلب کہنا اپنی طرف سے کوئی مطلب نہیں سنیں گے، جو پرانے عالموں نے لکھا ہے قرآن حدیث مطلب وہی مانیں گے ہم لوگ، 150 سال پرانے عالموں نے جو لکھا ہے۔ اب ان سے بھی تھوڑی بہت غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہیں جتنی آج کے عالم لوگوں نے کرا۔ پہلے کے عالموں نے سب نے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی باتوں کا اعتبار کیا جائے گا زیادہ، اس لیے کہ بشری لحاظ سے غلطی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی غلطیاں نہیں ہیں جیسے یہ آج کل کے لوگ ٹھوٹ ٹھاس کر رہے ہیں۔ اب میں جنرل باتیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو کہنا یار جب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو ہم تو کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں؟ جب کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو ہم تو کعبے کی طرف منہ کر کے بغیر دیکھے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو پھر ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ بتاؤ پر آپ۔ وہ کہنا یہ بتاؤ جب کعبے کا امام ہی مسلمان نہیں ہوگا، مسجد نبوی کا امام ہی مسلمان نہیں ہوگا، تو پھر یہ کوٹہ کی جے پور کی مسجدوں کا امام کہاں سے مسلمان ہو جائے گا؟ اس کو ہم کیسے مسلمان مان لیں؟
ان سے سوال پہ سوال رکھا کرو جب یہ بھاگیں گے کہ نا صاحب جب وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب وہاں کے لوگ بھی مسلمان نہیں، جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں 50 لاکھ حاجی وہ بھی مسلمان نہیں، وہاں کے رہنے والے بھی نہیں۔ پھر صاحب کہنا اچھا یہ بتاؤ جب کعبے کا امام مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، مسجد نبوی کے امام مسلمان نہیں، تو پھر آپ کے حساب سے وہاں کے رہنے والوں کا نکاح بھی نہیں ہو رہا؟ 50-60 لاکھ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، کہنا 50-60 لوگوں کا نکاح نہیں ہو رہا؟ تو وہ کہ نہیں نکاح تو ہو جائے گا، کیسے ہوگا جب آپ ان کو مسلمان نہیں مان رہے اماموں کو؟ پھر وہاں کے لوگ جو امام کا عقیدہ وہی وہاں کے رہنے والوں کا، جو طور طریقہ امام کا وہی وہاں کے رہنے والوں کا ہے، تو پھر تو وہاں پر نکاح بھی نہیں ہو رہا، کسی بھی لڑکی کا نہیں ہو رہا، نہ لڑکے کا نکاح ہو رہا، سب بغیر نکاحی اولاد پیدا ہو رہی مکہ شریف مدینہ شریف میں۔ کہنا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کا تو نکاح ہو انڈیا والوں کا اور وہاں والوں کا نکاح نہ ہو۔ پھر وہاں صحابہ کرام کی اولادیں جب صدیقی فاروقی عثمانی انڈیا میں ہے تو وہاں بھی ہیں صاحب، وہاں تو اصلی سید موجود ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام وہیں پیدا ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوں گے وہ خاندان آج بھی وہاں موجود ہے، اسی خاندان میں حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ کہنا صاحب یہ بتاؤ جب آپ کی نظر میں سبھی شک والے ہیں، مشکوک ہیں، تو پھر آپ بھی پکے مسلمان ہو گئے صاحب، پھر تو انڈیا پاکستان والی پکے ہیں، باقی سب کچے ہیں جتنے بھی دیشوں میں رہ رہے ہیں 57 اسلامی دیشوں میں۔ کہنا صاحب جب وہ مسلمان نہیں، وہاں کے امام مسلمان نہیں، مؤذن نہیں، وہاں کی حکومت نہیں، تو پھر آپ اس کو اسلامی حکومت بھی مت کہو، غیر اسلامی حکومت بتاؤ عرب والوں کو، قطر والوں کو، دبئی والوں کو، جامع ازہر مصر والوں کو۔ ارے یہ کہنا یہ بتاؤ صاحب دنیا بھر کے 50,000 پوری دنیا کے لوگ نماز جب پڑھتے ہیں وہاں پر جامع ازہر مصر میں جا کے 110 ملکوں کے لوگ پڑھتے ہیں، کہنا 110 ملکوں کے جہاں لوگ پڑھتے ہیں، نہ انڈیا میں پڑھتے نہ پاکستان میں پڑھتے، سب سے زیادہ 110 ملکوں کے لوگ جامع ازہر مصر میں پڑھتے ہیں، کہنا آپ وہاں کا فتویٰ منگا کے بتا دو ہم ماننے کو تیار ہیں، کہنا جہاں پر پوری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں، بریلوی دیوبندی الحدی موجود سب پڑھتے ہیں، کہنا آپ وہاں کا فتویٰ بتاؤ جہاں کہ امام کعبہ مسلمان ہے کہ نہیں، دیوبند والے مسلمان ہے کہ نہیں، کہنا ہم فیصلہ سننے کو تیار ہیں۔ اس طرح سے آپ جب سوال رکھیں گے تو یہ خود بخود بھاگ جائیں گے، آپ شکوں کو دل میں نہ لائیں، نہیں تو یہ شک لائیں گے اتنے کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔